هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله فطمها وفطم من أحبها صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم برادران ایمان اسلامی معزز سامعین کرام ماتمداران سے مشاہدہ، جیسا کہ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ جو ایام چل رہے ہیں ان کو ایام فاطمیہ کے عنوان سے جانا جاتا ہے، لہذا ان ایام کو بالکل ایسے ہی منانا چاہیے اور ایسے ہی برگزار کرنا چاہیے کہ جیسے ہم محرم کے عنوان سے اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہے یہ محرم سے کم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ محرم میں جب ہم نے جلوس نکالا تو دنیا کے سارے مسلمان امام حسین کے جلوس کے ساتھ شریک ہو گئے، اور شریک ہونے کے بعد قاتل حسین پہ ہمارے ساتھ لعنت کرتے رہے، یعنی قاتل حسین پر لعنت کرنے میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ لیکن جب ہم نے جلوس فاطمیہ نکالا تو دنیا کے بہت سے مسلمان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو اور ایسے مسلمانوں کو کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم پکے مسلمان ہو تو آؤ جلوس فاطمیہ میں شریک ہو کے قاتل زہرا پہ ہمارے ساتھ لعنت کرو، تب تو تم سچے اور پکے مسلمان ہو، ورنہ امام حسین کے قاتل پر لعنت کرنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ امام حسین کے قاتل کو منظر عام پہ لانے سے کوئی سچائی کا معیار سامنے نہیں آتا ہے۔ امام حسن کے قاتل سے ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ہمارے اس شامیانے کا ہے، ہمارے اس خیمے کا ہے۔ مولا علی کے قاتل سے ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے، مولا علی کے قاتل پہ اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے اس خیمے کا ہے۔ اگر ہمیں پہچاننا ہے اور جاننا ہے کہ ہمارے خیمے کا کون ہے، ہمارے شامیانے میں کون شامل ہے، تو پھر قاتل زہرا پہ لعنت کرو۔ جو قاتل زہرا پہ لعنت کرنے میں شریک ہو وہ ہمارا اپنا ہے، ورنہ وہ غیر ہے۔ تو جس طرح سے ہم محرم کو مناتے ہیں اسی طرح سے ایام فاطمیہ کو بھی منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے امام حسین کا قاتل دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، ہم نے محرم کا تذکرہ کیا، محرم کو بہترین انداز میں منایا، بہترین اہتمام کیا، اس کے لیے مجالس برپا کیے اور بہت سارے پیسے اور مبلغ خرچ کیے، جس کی بنیاد پر امام حسین کا قاتل دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ اگر اسی طرح ہم ایام فاطمیہ کو بھی منائیں، اسی طرح اہتمامات کریں، انتظامات کریں، تو جس طرح امام حسین کا قاتل دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، اسی طرح سے قاتل زہرا بھی بے نقاب ہو جائے گا، اسی طرح سے قاتل زہرا بھی
بے نقاب ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو مثال کے طور پر ابھی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اگر خدا نخواستہ اس نظر گنج میں کسی کا کیا ہو جائے، مرڈر ہو جائے، کسی کا قتل ہو جائے خدا نخواستہ، اور ایک مرڈر ہو جائے کہاں پہ، لکھنؤ میں ہو جائے، تو آپ لوگ مجھے انصاف سے بتائیے قتل دونوں جگہ پہ ہوا ہے، نظر گنج میں بھی ہوا ہے اور لکھنؤ میں بھی ہوا ہے، لیکن انصاف سے مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے جو خبر منظر عام پہ آئے گی وہ کہاں کی آئے گی، لکھنؤ کی آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہر ہے اور نظر گنج کیا ہے، قریہ ہے، دیہات ہے، گاؤں ہے۔ تو جہاں کی خبر سب سے پہلے منظر عام پہ آتی ہے، نیوز پیپر اخباروں میں آتی ہے، لوگوں کے سامنے شہرت پاتی ہے، وہ کہاں کی ہوتی ہے، وہ شہر کی ہوتی ہے، گاؤں کی نہیں ہوتی، گاؤں کی بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے شہر کی آتی ہے۔ لیکن تاریخ میں جو واقعہ اور حادثہ وجود میں آیا وہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ بھئی مدینہ کیا تھا، مدینہ تھا شہر، اور کربلا جنگل، ویران، بیابان، دیہات، گاؤں، قریہ۔ لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ بھائی کربلا میں بھی شہادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، اور مدینہ میں بھی شہادت ہوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت سن 11 ہجری میں ہوئی، اور امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی۔ دونوں شہادتوں میں تقریباً 50 سال کا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے کہاں، کس شہر کا، کس جگہ کی خبر منظر عام پہ آنی چاہیے تھی، مدینے کی آنی چاہیے تھی نا، جو کہ مدینہ تھا شہر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ شہر تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 50 سال پہلے واقعہ جو رونما ہو رہا ہے اس کے قاتل کا ظہور ابھی تک نہیں ہو رہا، اس کے قاتل کا پتہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ بھائی منظر عام پہ جو خبر آنی چاہیے تھی وہ مدینے کی تھی، یعنی زہرا کے قاتل کا منظر عام پہ آنا سب سے پہلے کہاں ہونا چاہیے تھا، مدینے سے ہونا چاہیے تھا، اور لوگوں کے درمیان سب سے پہلے شہرت جو چیز پانی چاہیے تھی وہ زہرا کے قاتل کی پانی چاہیے تھی کہ بھائی زہرا کا قاتل کون ہے۔ لیکن معاملہ برعکس ہوا، شہر کی خبر بعد میں آئی اور دیہات کی خبر، جنگل کی خبر، بیابان کی خبر پہلے آ گئی۔ وجہ کیا ہے بھائی، وجہ یہ ہے کہ چونکہ مدینہ تھا شہر اور وہ کربلا تھا بیابان، لیکن اس کے باوجود کربلا کی خبر پہلے آ گئی، یعنی امام حسین کے قاتل کی خبر پہلے آ گئی، اور پورے دنیا میں تمام مسلمانوں کی زبان سے یزید کے لیے لعنت برستی ہے بے شمار، اور قیامت تک برستی رہے گی، لیکن قاتل زہرا کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید وجہ یہ ہو کہ بہت سے لوگ جو گندی سیاستیں کرنے والے تھے انہوں نے زہرا کے قاتل کو رضی اللہ کے شامیانے میں چھپا لیا، انہوں نے زہرا کے قاتل کو رضی اللہ کے شامیانے میں چھپا لیا، رضی اللہ کا ایک اسٹیٹس دے دیا، ایک نام دے دیا، اور اسے رضی اللہ کے شامیانے میں زہرا کا قاتل کیا ہو گیا، چھپ گیا۔ ورنہ اگر ہم دنیا والوں کو بتاتے کہ بھائی جیسے ہم نے بتایا کہ سبط رسول کا قاتل یزید ہے، اگر ویسے ہی ہم بتاتے کہ بھائی بنت رسول کا قاتل فلاں ہے، تو جیسے یزید پہ لعنت ہوتی ویسے فلاں پہ لعنت ہوتی، ہے نہیں ہے بھائی؟ جیسے ہم نے بتایا کہ سبط رسول کا قاتل فلاں یزید ہے، جیسے آج یزید پہ لعنت ہوتی ہے ویسے ہی قاتل زہرا پہ لعنت ہوتی ہے۔ تو ہم اگر بتاتے تب نہ، لیکن مشکل اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، تو لہذا ہم اشاروں اور کنایے میں ہی بات کریں گے۔
یہ اپنے اپنے ظرف اور سمجھ کی بات ہے کہ کون کس حد تک سمجھتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وفاطمہ من احبہا۔ رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، بھئی ہمیں چونکہ جناب فاطمہ کے عنوان سے یہ مجلسیں چل رہی ہیں تو ہمیں کم سے کم یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ فاطمہ کہتے کس کو ہیں، فاطمہ کے معانی کیا ہیں، ان کے کچھ مشہور القاب ہیں، اس کی معانی کیا ہے، کیوں رکھے گئے وہ القاب۔ تو دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں لأن اللہ انما سمیت ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، فاطمہ کو فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا چونکہ لأن اللہ تعالی فاطمہا وفاطمہ من احبہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن الخالق فوتمو عن معرفتہا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ کائنات عالم کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت سے عاجز ہیں، یعنی ان کی معرفت کو حاصل کرنا انسان کے اختیار میں اور کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، ہر انسان ان کی معرفت سے عاجز ہے، اس لیے ان کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ایک مشہور القاب میں سے ایک لقب کیا ہے، بطول اور عذرا، یہ بھی کہا جاتا ہے، جو معنی بطول کے ہیں وہی معنی عذرا کے ہیں۔ لغت میں اس کے معنی جو بیان کیے گئے، بطول یعنی عذرا، عذرا یعنی بطول، یعنی کیا، باقرہ کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ خاتون جو تمام نسوانی نجاستوں سے پاک و پاکیزہ ہو اسے بطول اور عذرا کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جناب مریم کو بھی عذرا کہا جاتا تھا چونکہ وہ باقرہ صورت باقرہ ہونے کی حالت میں ان کے یہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اس لیے ان کو بھی عذرا کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک لقب ہے ان کا زہرا، جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ زہرا کے معنی ہے حسن کے، خوبصورتی کے، نور کے، روشنی کے، سفیدی کے۔ تو کہا کیوں جاتا تھا؟ بھئی جو لغت نے لکھا وہ یہی بیان کیا کہ زہرا کے معنی حسن کے ہیں، سفیدی کے ہیں، نور کے ہیں، روشنی کے ہیں، لیکن اصطلاح میں جو معنی بیان ہوا وہ یہ بیان ہوا کہ چونکہ اذا قامت فاطمہ فی محراب العبادہ، جب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا کہ جو نور اہل آسمان کے لیے ایسے ہی چمکتا تھا کہ جیسے اہل زمین کے لیے ستارے روشنی دیتے ہیں، جیسے اہل زمین کے لیے ستارے روشنی دیتے ہیں، اس لیے ان کو زہرا کہا جاتا تھا۔ اور ایک لقب ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، ام ابیہا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بھئی اس کی کیا وجہ ہے ام ابیہا؟ تو لغت میں جب اس کو معلوم کیا گیا تو ام کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اصل، بنیاد، اساس، مرکز۔ جو مرکز ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اصل، یعنی جس کی طرف تمام اشیاء کی بازگشت ہو اور رجعت ہو اسے کہا جاتا ہے ام۔ تو فاطمہ کو ام ابیہا اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ کائنات عالم کی تمام مخلوقات کی بازگشت اور رجعت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جانب ہے، اسی لیے انہیں ام ابیہا کہا جاتا تھا۔ صلوات پڑھیں۔
جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات عالم میں یہ واحد بیوی ایسی ہیں کہ جو تمام مخلوقات پر امتیاز رکھتی ہیں، تن و تنہا یک و یک کیا کرتی ہیں، امتیاز رکھتی ہیں ہر میدان میں، ہر مرحلے میں، چاہے وہ عبادت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ سخاوت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ علم کا مرحلہ ہو، چاہے وہ معرفت کا مرحلہ ہو، کسی بھی مرحلے میں آپ مطالعہ کر لیں اور دیکھ لیں، ہر مرحلے میں جناب سیدہ تمام مخلوقات پہ امتیاز رکھتی ہیں۔ عبادت کے مرحلے میں بھی سب سے زیادہ بلند ہے۔ حدیث بیان کرتی ہے کہ اذا قامت فاطمہ فی محراب العبادہ حتی تتورم قدماہا، جب فاطمہ عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو اس قدر خداوند عالم کی عبادت کرتی تھی کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے، یعنی پیر سوج جاتے تھے، اس قدر جو ہے ان کی عبادت کا معیار اور کیفیت تھی۔ یہ یا سخاوت کے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں کہ جس سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت کا اظہار اور اعلان ہوتا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیں اور پھر انشاءاللہ ایک صاحب تھے جو حج کرنے کے لیے گئے تھے اور خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے خداوند عالم سے دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگارا مجھے 100 درہم دے دے، 1000 درہم دے دے، مجھے شادی کرنا ہے۔ پھر دعا کر رہے تھے، کہا مجھے 100 درہم اور دے دے، 1000 درہم اور دے دے، کیونکہ میں کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، اچھا نہیں لگتا، میں اپنے گھر اپنا مکان بنوا کے رہنا چاہتا ہوں، اور 200 درہم اور دے دے، مجھے اور بھی کام ہے۔ تو کل 4000 درہم انہوں نے طلب کیا، خدا سے دعا مانگی خانہ کعبہ غلاف پکڑ کر۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور شانے پہ ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے۔ اب جیسے مڑ کے دیکھا، کہا آپ کون؟ کہا کہ میں علی ہوں۔ کہا علی کون؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا اچھا آپ علی ابن ابی طالب ہیں تو پھر نکالیے 4000 درہم۔ کہا کہ اگر آپ علی ابن ابی طالب ہیں تو نکالیے 4000 درہم۔ کہا میں کیوں نکالوں 4000 درہم؟ کہا اس لیے کہ یہ تو کوئی اتفاق ہو نہیں سکتا کہ بھئی میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے 1000 درہم دے دے، مجھے شادی کرنا ہے، 1000 درہم اور دے دے، میں اپنا گھر بنوا کے رہنا چاہ رہا ہوں، 2000 درہم اور دے دے، مجھے اور بھی کام ہے۔ تو یہ تو اتفاق ہو نہیں سکتا، بھئی آپ نے ہی میرے شانے پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ ہی کے حوالے کر دیا ہے کہ بس آپ ہی وسیلہ ہے اس 4000 درہم کے مجھ تک پہنچنے کا، پھر آپ دیجیے۔ امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، لیکن فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہے۔ مصلحتاً امام نے کہا کہ میرے پاس فی الحال موجود نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں مدینے آنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو لے لوں گا۔ اب کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ وقت گزرا، اب یہ اس کی جب ضرورت محسوس ہوئی تو یہ مدینے کی طرف چلا اور مدینے میں آیا، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں ایک بچہ ہے جس سے تمام بچوں سے الگ نظر آتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ شخص قریب گیا، امام حسین علیہ السلام کے قریب گیا اور جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ اے بچے تو کون ہے؟ اس سے تو معرفت تھی نہیں کہ بھئی کون ہے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ کہا اچھا، کہا مجھے ان کے گھر تک پہنچا دو۔ کہا تمہیں کام کیا ہے؟ کہا علی میرے 4000 درہم کے مقروض ہیں۔ بہرحال امام حسین نے ہاتھ پکڑا اور گھر تک لے کے آئے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ امام حسین اندر گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ کسی کے 4000 درہم کے مقروض ہیں؟ مولا نے کہا ہاں، ایک شخص کہہ کر آیا تھا کہ 4000 درہم جب تمہیں لینا رہے تو مدینے آ جانا۔ کہا اچھا، کہا وہ شخص باہر کھڑا ہوا ہے، کہا بلا لو۔ اندر آیا،
مولا کائنات نے جو بھی خاطرداری کرنا تھا کیا، ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے چلے۔ مولا کائنات کی ذاتی طور پر ایک باغ تھی، ہاتھ پکڑ کے اپنے باغ کی طرف لے کے چلے۔ باغ میں پہنچے، اسی اسنا میں اس اتفاق سے ایک دوسرا تیسرا شخص وہاں آیا، قریب میں آیا، اس کو بھی کیا کرنا تھا؟ باغ خریدنا تھا۔ دیکھیے اس میں انتظام خدائی ہے، الہی انتظام، یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ الہی انتظام ہوتا ہے کچھ عظمتوں کو، کچھ فضیلتوں کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو تیسرا شخص آیا اور اس نے امام علی سے سوال کیا، مولا آپ اس باغ کو فروخت کریں گے، آپ اس باغ کو بیچیں گے؟ مولا نے کہا ہاں، موقع تو اچھا ہے، میں بھی اس باغ کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا مولا آپ اس باغ کو کتنی قیمت میں فروخت کریں گے؟ مولا نے کوئی قیمت معین نہیں کی، بلکہ مولا نے کہا کہ دیکھو عام طور پر عرف عام میں جتنی اس کی قیمت بنتی ہے تم اتنا ہی مجھے دے دو۔ اس نے کہا مولا اس باغ کی قیمت عام طور پہ اور عرف عام میں 12,000 درہم کی بنتی ہے۔ مولا کہا ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا، اور مولا نے باغ کو اس کے حوالے کر دیا اور 12,000 درہم اس سے لے لیے۔ اب 4,000 درہم مولا کائنات نے کس کو دے دیا؟ اس شخص کو دے دیا۔ وہ شخص چلا گیا، کتنے 8,000 درہم بچے۔ مولا نے 8,000 درہم کو اٹھایا اور مسجد کوفہ میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد ایک مقام پہ رکھ دیا، تمام لوگوں سے اعلان کر دیا کہ دیکھو جس کو جتنی ضرورت ہے وہ یہاں سے اٹھا لے اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ مولا اس انتظار میں رہے کہ سارے لوگ جس کو جتنی ضرورت ہے اٹھائیں اور لے کے چلے جائیں۔ جب سارے درہم ختم ہو گئے تو مولا خالی ہاتھ اپنے گھر کو پہنچے۔ اب دیکھیں بی بی سیدہ کی فضیلت اور ان کی سخاوت کا معیار، ان کا مزاج سخاوت کیا ہے۔ پہنچے خالی ہاتھ، سارا پیسہ ختم ہو گیا، سارے درہم ختم ہو گئے، آج کے دن کچھ کمائی بھی نہیں ہوئی، چلے خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ جناب سیدہ نے کہا یا علی کچھ لے کر آئے ہیں؟ کہا نہیں، کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پکانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ کہا اچھا، کہا کیوں لے کر نہیں آئے؟ کہا دراصل بات ہے کہ ہم سے کچھ لوگ ہم سے زیادہ ضرورت مند تھے، ہم نے کیا کر دیا 8,000 درہم ہاتھ آیا تھا، ہم نے ان کے حوالے کر دیا، اب میرے پاس کچھ موجود نہیں رہا، کچھ نہیں بچا۔ اب آپ جناب سیدہ کا جملہ سنیں گے، انہوں نے کیا کرا؟ اگر آج کے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ بھائی وہ بھڑک جاتی کہ کیا اتنا سخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ سارا کا سارا آپ نے لٹا دیا، سارا کا سارا بانٹ دیا، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن یہ نہیں کہا جناب سیدہ نے۔ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار میرے شوہر نامدار کو زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں انفاق کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ کہنا چاہیے۔ جب ایسا مزاج سخاوت معاشرے کی عورتوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر گھر سے باہر زمانے کے ماحول میں ڈھلی ہوئی عورتیں نہیں نکلتی ہیں بلکہ کنیز زہرا نکلتی ہیں۔ جب ایسے مزاج میں ڈھلی ہوتی ہیں تب ایسی عورتیں معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جناب سیدہ واحد بی بی ہے کہ جن کے مصائب ہی فضائل ہیں اور فضائل ہی مصائب ہیں۔ مصائب سے ہی ہم فضائل نکالتے ہیں اور فضائل کو ہی ہم مصائب کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ہم اگر اپنی حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم کس حد تک غیرت مند ہیں، تو عرض کروں ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا یا علی یہ جو شیشی ہے، گھر میں شیشی رکھی ہوئی تھی، یہ جو شیشی ہے اس کو آپ میرے کفن میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ مولا کائنات نے سوال کر لیا بنت رسول، مولا کائنات سمجھ رہے تھے کہ اس میں جناب سیدہ کے آنسو ہیں،
آنسو ہیں. سوال کر لیا کیا بنت رسول اس شیشے میں کیا ہے؟ جب سوال کر لیا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے علی آپ نے سوال کر کے شادی کا زمانہ یاد دلا دیا، شادی کا زمانہ یاد دلا دیا. جب یہ کہا تو پھر مولا کائنات نے کہا بنت رسول اس شیشی سے شادی کا زمانہ آپ کیسے یاد آ گیا؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے بابا، خود جناب سیدہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کو، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے بابا میرے حجرے میں تشریف لائے اور لانے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی علی کے ساتھ طے کر دی ہے 400 درہم میں، کیا تم اس مہر پر راضی ہو؟ تو میں نے اپنے بابا سے کہا اے میرے بابا جان میں علی سے شادی کرنے کے راضی ہوں لیکن اس مہر پر راضی نہیں ہوں. جب جناب سیدہ کا یہ جواب رہا تو میرے بابا حجرے سے باہر جانے لگے اور جیسے ہی داہنے قدم کو باہر رکھا فوراً جبرائیل کا نزول ہوا، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے سلام کیا ہے، آپ کو اللہ کا سلام ہو. اللہ نے کہا ہے کہ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو، میرے رسول سے کہہ دو کہ اگر شہزادی 400 درہم جو کہ مہر قرار پائی تھی اگر اس پہ راضی نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ نے کیا کیا ہے، سیدہ کے لیے، شہزادے کے لیے دنیا کی تمام نہریں اور دریا ان کے مہر میں کر دی ہیں. اب جا کے سیدہ سے پوچھو کہ سیدہ راضی نہیں ہے. اب رسول خوش ہو کے چلے کہتے ہیں اے فاطمہ اللہ نے آپ کے مہر میں دنیا کی تمام نہروں کو اور تمام دریاؤں کو قرار دے دیا ہے، کیا آپ اس مہر پر راضی ہیں؟ جناب سیدہ نے کہا کہ میں علی سے شادی کرنے پر راضی ہوں لیکن اس مہر پر راضی نہیں ہوں. پھر رسول پلٹے اور جیسے ہی ایک قدم کو باہر رکھا پھر جبریل کا نزول ہوا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا سلام ہو. اللہ نے پیغام بھجوایا اور کہا کہ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو کہ اگر فاطمہ اور اگر شہزادی اگر میرے قریب اس مہر پر راضی نہیں ہے تو جا کے کہہ دو دنیا کے تمام پہاڑ اور معادن یعنی خزانے، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی سب کچھ فاطمہ کے مہر میں لکھ دیا ہے. اب رسول پلٹے اور کہا اے فاطمہ اللہ نے، جلدی عرض کر دو، اے فاطمہ اللہ نے تمہارے مہر میں دنیا کے تمام پہاڑ اور تمام خزانے، ہیرے، جواہرات کو قرار دے دیا ہے، کیا تم اس مہر پر راضی ہو؟ کہا میرے بابا، اے میرے والد گرامی میں اس مہر پر راضی نہیں ہوں لیکن علی سے شادی کرنے پر راضی ہوں. پھر رسول مایوس ہو کے پلٹے، جیسے قدم رکھا پھر جبریل کا نزول ہوا، جبریل آئے اور سلام کیا، کہا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اگر شہزادی دنیا کے تمام پہاڑ، دنیا کے تمام خزانے پر راضی نہیں ہے تو جا کے شہزادی سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ اللہ نے پوری زمین کو شہزادی کے مہر میں لکھ دیا ہے، قرار دے دیا ہے. اب رسول خوش ہو کے پلٹے اور سوچنے اور اس گمان میں پلٹے کہ اب تو سیدہ راضی ہو جائے گی. اب جیسے قریبا کہا اے فاطمہ میری لخت جگر، اے میری بیٹی اللہ نے تمہارے مہر میں پوری زمین کو لکھ دیا ہے، پوری زمین کو قرار دے دیا ہے، کیا آپ اس مہر پر راضی ہیں؟ سیدہ کا پھر وہی جواب رہا کیا ہے میرے والد گرامی میں علی سے شادی کرنے پر راضی ہوں لیکن اس مہر پر راضی نہیں ہوں. ایک جملہ کہیں گزر جاؤ کہ اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کی مہر میں قرار دیا پھر بھی سیدہ راضی نہ ہوئی. پوری زمین سیدہ کی مہر میں ہے، اللہ نے لکھ دی تھی. ایک حدیث یاد آ گئی سناتے ہوئے چلو پھر واقعہ بول دیتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی زوجک فاطمہ وجعل صداقها الارض فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما. باغ فدق کی تو بہت دور کی بات ہے کہ جن لوگوں نے باغ فدق کو چھین لیا، رس کر لیا، ٹوٹ لیا، اٹھا گئے، وہ تو بہت دور کی بات ہے.
کہ وہ جہنمی تو ہے، یہ تو پکا ہی ہے کہ جہنمی ہے اور انہیں سزا ملے گی سخت سے سخت، تو باغ فدق کو لوٹنا اور اس کو کھا جانا ایک تو بہت چھوٹی سی پراپرٹی ہے، دنیا کے حساب سے ایک چھوٹی سی پراپرٹی ہے کہ جس کو کھا گئے، لوٹ لیے اور لوٹ کے مر گئے، اور ان کی نسلیں ابھی بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی، لعنت برستی رہے گی۔ لیکن رسول فرما رہے ہیں کہ اے علی، آپ کی شادی اللہ نے فاطمہ کے ساتھ کر دی اور فاطمہ کے مہر میں اللہ نے پوری زمین کو قرار دیا، بس نتیجہ کیا؟ پوری زمین فاطمہ کی مہر میں اللہ نے قرار دیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بس جو بھی اس زمین پر چلے اپنے دل میں بغض فاطمہ کو رکھتے ہوئے، بس اس کا چلنا تو اس زمین پہ حرام ہے، اس کا چلنا بھی اس زمین پہ حرام ہے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے دولہ دے دو، کہہ دوں میں یہ بات اگر کہہ دوں درست ہے کہ جب پوری کائنات کی زمین فاطمہ کی مہر میں اللہ نے لکھ دیا، اور جو بھی انسان اپنے دل میں فاطمہ کا بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے، جب اس کا چلنا حرام ہے تو پھر اس زمین سے اگنے والی تمام اشیاء اور نعمتوں کا کھانا پینا اور استعمال کرنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ اب جو لوگ اس زمین پہ چل رہے ہیں بغض فاطمہ کو لے کے، کھا رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے، چونکہ پوری زمین کو اللہ نے مہر فاطمہ میں لکھ دیا۔ تو جب اللہ نے کہا کہ اگر شہزادی دنیا کے تمام پہاڑ اور خزانے اور پوری زمین پہ کی مہر پر راضی نہیں ہے تو جا کے تو ایک مرتبہ رسول نے کہا، بیٹھ گئے رسول مایوسی کے بیٹھ گئے اور کہا، پوچھا کہ فاطمہ آپ چاہتی کیا ہے؟ آپ چاہتی کیا ہے مہر میں؟ اتنی ساری چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی، پھر بھی آپ نے انکار کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا، یہاں فاطمہ نے کہا، اے بابا میں نے اکثر آدھی راتوں کو دیکھا ہے آپ کو کہ آپ آدھی رات کو کمرے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے زلفوں کو بکھیرتے ہیں اور بکھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اب اپنے مقام کو پہچانیے گا، اپنی حیثیت کو پہچانیے گا کہ ہماری حیثیت جناب سیدہ کی نظر میں کیا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے اکثر آدھی راتوں کو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ حجرے سے باہر نکل کر تمام اپنی امت کے لیے، امت کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ میں اپنے مہر میں آپ کے امت کی شفاعت چاہتی ہوں، میں آپ کی امت کی شفاعت چاہتی ہوں اپنی مہر میں۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں کہ وہ جناب سیدہ جو پوری دنیا کی تمام نعمات اور پہاڑ، دریا، درخت، خزانے، ہیرے، جواہرات، پوری زمین کو انکار کر دیا مہر میں لینے سے، اور اگر کوئی چیز مہر میں قبول کی تو کیا قبول کی؟ ہم تمام گنہگاروں کی شفاعت قبول کیا۔ اب اگر ہمارے اندر تھوڑی سی غیرت ہے میرے عزیزوں، تو ہمیں اپنی شہزادی کو اپنے اعمال کے ذریعے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنا اخلاق اور کردار ایسا بنانا چاہیے کہ شہزادی کو روز محشر ہمارے اعمال دیکھ کے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کیونکہ شہزادی نے بہت بڑی قربانی دیا ہے میرے عزیزوں، اسی کردار کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اسی کردار کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں ایجاد کرنے کے لیے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت ان کے فضائل سے بالکل کم نہیں ہے، بلکہ ان کے مسائل ان کے فضائل سے کہیں زیادہ بالا تر ہے، زیادہ ہے۔ اور واقعاً یہ سیدہ ایک ایسی خاتون ہیں، ایک ایسی ذات ہیں کہ واقعاً جن کے مسائل پڑھنے سے پہلے دل پھٹ جاتا ہے، دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا تصور کر لے
किसी के हाथ की एक उंगली टूट जाए, अगर एक उंगली टूट जाए तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। अर्ज करूँ आपके सामने, एक ईरान के बहुत बड़े खतीब थे जिनका नाम आगाए अंसारियान था, मशहूर खतीब थे ईरान के। वो एक मर्तबा बयान करते हैं कि मैं मजलिस पढ़ के मिंबर से उतरा और मैंने अपनी मजलिस में जनाब सैयदा के मसाइल पढ़े और मैंने अपनी मजलिस सैयदा के मसाइल में इस जुमले का इस्तेमाल किया कि जनाब सैयदा पे दरवाजे को गिराया गया, जनाब सैयदा की पसलियाँ चार हड्डियाँ हो गई, टूट गई। मैंने जुमला अर्ज किया, मसाइल पढ़ के मैं उतर गया, तमाम लोग रो लिए, रो के खामोश हो गए, मजलिस खत्म हो गई, मातम नौहा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक शख्स था जो कोने में बैठ के आवाज़ारी कर रहा था और बेपनाह बेइंतहा गिरिया कर रहा था। मसाइब खत्म हो चुके थे, सब खामोश हो चुके थे, तब भी वो रो रहा था। नौहा मातम खत्म हो चुका था, तब भी वो रो रहा था। उनका बयान है कि तबरुकात के लिए दस्तरखान भी सज गया था, लग गया था, उसके बावजूद जो कोने में रो रहा था। एक मरतबा उससे रहा नहीं गया, मैं उसके करीब गया, उससे गले लगा के मैंने सवाल किया,